حضور آواز سے روئے، اور حدیث میں آتا ہے خطا شاہ کا رسول اللہ، حضور کی ہچکی باندھی آواز سے حضور روئے، اور میرے قائل نبی سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا لوگوں اگر مجھے میری پھوپھی صفیہ کے نام کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنے چچا کو کفن بھی نہ دیتا، یوں ہی چھوڑ دیتا۔ کل قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں یوں ہی میرا چچا ناک کٹی، زبان کٹی، ہونٹ کٹے ہوئے، مسئلہ کیا ہوا جسم، اور میرا رب پوچھتا امیر حمزہ کے ناک، کان، ہونٹ، آنکھیں کدھر کر کے آیا ہے؟ کہتے ہیں آگے سے میرا چچا جواب دیتا فی کا وفی رسول کا، یا اللہ یہ تیری بارگاہ میں اور تیرے مامون کی بارگاہ میں قربان جا رہے رسول کے بہت کی بڑی شان لٹائے ہم تیرے نبی پہ، خدا کی قسم سیدنا امیر حمزہ نے ایسی قربانی پیش کی۔ ایک سیدنا امیر حمزہ ہیں اور سیدنا امیر حمزہ کے ساتھ ایک اور صحابی ہیں حضرت مصعب بن عمیر، جیسے کہ سبحان اللہ، یہ وہ خوشبخت انسان ہے جو مکے سے نکلا تھا، اپنے جسم کے کپڑے بھی چھوڑ آیا تھا مکے میں، حالانکہ ایک رئیس باپ کا بیٹا، مالدار باپ کا بیٹا، جس قسم کی پوشاک یعنی جس قسم کے کپڑے مصعب بن عمیر پہنتا تھا، اتنا قیمتی کپڑا بڑے مکے میں کوئی نہیں پہنتا۔ جیسی خوشبو مصعب بن عمیر استعمال کرتے تھے، بڑے مکے میں ایسی اچھی خوشبو کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، لیکن اسلام کلمہ پڑھا، بانی اسلام کے غلامی میں آئے، پھر اسلام کے ساتھ یوں وفاداری کی۔ میدان احد میں جہاں پہ امیر حمزہ کا کفن پڑا ہے، جسم پڑا ہے، وہاں پہ مصعب بن عمیر کا بھی کفن جسم پڑا ہے، اور وہ مصعب بن عمیر جو ریشمی پوشاکی استعمال کرتا تھا، آج حالت یہ ہے جسم پہ کفن کے لیے بھی کپڑا۔ حضور کی پھوپھی جناب صفیہ دو چادریں لائیں اپنے بھائی امیر حمزہ کے لیے، ان کا قد لمبا تھا سیدنا امیر حمزہ کا، سیدنا صفیہ دو چادریں لائیں اپنے بھائی کے کفن کے لیے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میرے غلاموں ایک چادر سے مصعب بن عمیر کو کفن دیا جائے اور دوسری چادر سے میرے چچا امیر حمزہ کو کفن۔ سرکار نے فرمایا ایک چادر سے مصعب کو کفن دو، اس کی وجہ یہ ہے یہ وہ نوجوان ہے جو ریشمی پوشاک استعمال کرتا ہے، یہ وہ نوجوان ہے جو سب سے اچھی خوشبو استعمال کرتا تھا۔ اب مکہ کے اندر سب کچھ اسلام کے لیے چھوڑ آیا، اس کا حق بنتا ہے اس کے کفن کے لیے نبی کی چادر دی جائے۔ حضور نے اپنی چادر عطا فرمائی اور ایک چادر بچی۔ اب دیکھیے امیر حمزہ مکہ کا ایک سردار ہے، لیکن حالت یہ ہے صحابہ فرماتے ہیں وہ جو چادر امیر حمزہ کے کفن کے لیے لائی گئی، سر کی جانب کرتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں کی جانب کرتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں جناب امیر حمزہ کے کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے، چادر سر کی جانب کرتے ہیں تو پاؤں ننگے رہ جاتے ہیں، پاؤں کی جانب کرتے ہیں تو سر ننگا رہ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا سر کی جانب کپڑا رکھو، پاؤں کی جانب گھاس ڈال کے میرے چچا کو دفنا دو۔ پاؤں کی جانب اس خاندانی خاص حرم میں ہوتی ہے، وہ ڈالی گئی اور امیر حمزہ کو یوں دفن کر دیا گیا۔ میرے بھائی ان اسلام کے لیے قربانیاں ہم لوگوں نے دی ہیں، اسی لیے آج امیر حمزہ کی ہم یاد منا رہے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ میرے نبی کے وہ شفیق چچا ہے جنہوں نے کچھ بھی نہیں بچایا، سب کچھ اپنے نبی کے نام پہ لٹا دیا۔ اور پھر ایک میں والی سی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے کریم آقا جب واپس پلٹنے لگے، اتفاق یہ ہے جو رستہ مدینہ آتا تھا، رستے میں ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے میں حضرت امیر حمزہ کا گھر تھا، جتنے لوگ اس قبیلے کے شہید ہوئے تھے ہر گھر سے ہونے کی کچھ نہ کچھ آواز آ رہی تھی حضرت امیر حمزہ کے گھر کو تالا لگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اور بندہ ہی کوئی نہیں تھا، ایک بیٹی تھی وہ مکہ میں رہ گئی، اکیلے تنے تنہا مدینہ میں آئے تھے، وہ بھی میدان میں گئے اور شہید ہو گئے، امیر حمزہ کو شہید ہو گئے، گھر میں تالا لگا ہوا۔ میرے قریب جب امیر حمزہ کے گھر کے سامنے سے گزرنے لگے، یوں میرے نبی کے چہرے کو میں آپ نے چہرہ رخ اس جانب فرمایا اور حضور کی نظر امیر حمزہ کے دروازے پہ لگے ہوئے تالے پہ پڑی، کریم کی چشمے ماں سے موتی نکلنے لگے۔ حضور نے فرمایا کاش میرے چچا امیر حمزہ کو بھی کوئی رونے والا ہو۔
لیکن ہم اس بات کو دلیل بنا کے بعض اوقات ایک مسئلہ نکالتے ہیں، یہ جی محرم الحرام میں ماتم وغیرہ کا یاد رکھیے، یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے ماتم نہیں، حضور نے رونے کے الفاظ کہے ہیں۔ جس گھر سے کوئی جنازہ اٹھتا ہے، واضح بات ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ ایک شوق کی کیفیت تو ہوتی ہے نا، کچھ نہ کچھ ہونا وہ ہر گھر میں تھا، شہداء کے گھروں میں۔ لیکن سیدنا امیر حمزہ کے گھر میں چونکہ بندہ ہی کوئی نہیں تھا، حضور نے فرمایا کاش میرے چچا کو بھی کوئی رونے والا ہوتا۔ سیدنا امیر حمزہ نے یوں اپنی جان کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اب میرا نبی ادھار نہیں رکھتا، نقد لوٹا۔ آپ آہستہ میں سبحان اللہ، حضور نقد لوٹاتی ہیں، حضور ادھار نہیں رکھتے۔ قتادہ کی آنکھ نکلی میدان جہاد میں، قتادہ آئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی۔ حضور نے فرمایا صبر کر، اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ میرے کریم نے فرمایا صبر کر۔ اس نے کہا آگے جو بات میں اکثر کرتا رہتا ہوں، حضرت قتادہ نے جو کہا حضور میری مجبوری ہے، مجھے آنکھ چاہیے، میرے نبی نے زلال حلاوت کا کہا قتادہ کو دوبارہ آنکھ لگا۔ اس لیے نبی ادھار نہیں رکھتا۔ مولا علی کی عصر کی نماز رہی، میرے کریم نے اسی وقت سورج پلٹا کے ادا کرنے کو، اس لیے نبی ادھار نہیں رکھتے۔ میرے کریم کے چچا امیر حمزہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا او قیامت تک میرے در دولت پہ آنے والے میرے غلاموں، میرا حکم ہے جب بھی میرے دروازے پہ آؤ، دل میں جو خواہش لے کے آ رہے ہو، حکم ہے پہلے میرے چچا امیر حمزہ کی قبر پہ جاؤ۔ جیسے کہ سبحان اللہ، ہمارا میرے چچا امیر حمزہ کو جا کے سلام کرو، سلوٹ کرو میرے چچا امیر حمزہ کو، اور جو گزارش جو حاجت میری بارگاہ میں لانا چاہتے ہو، میرے چچا امیر حمزہ کو سفارشی بنا کے لاؤ، میری بارگاہ میں آ کے عرض کرو اور میرے چچا امیر حمزہ کو سفارشی بناؤ۔ ہو ہی نہیں سکتا میرا رب میری چچا کی سفارش کو رد۔ اس لیے ایک اور میرے کریم کا فرمان ہے، فرمایا کوئی پریشانی آئے، مثلا اگر بارش نہ ہو رہی ہو، بارش سالی ہو، میرے کریم نے فرمایا بارش کے لیے اگر دعا کرنا چاہو، میرے چچا امیر حمزہ کا وسیلہ لے کے دعا کرو۔ یہ مقام میرے کریم نے عطا فرمایا۔ میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کریم نے ان نفوس قدسیہ کے صدقے اسلام کو بہار عطا فرمائی ہے، اسلام کو یہ رونق عطا فرمائی ہے۔ دعا گو ہوں اللہ کریم ان کے جذبہ محبت سے ہمیں بھی کچھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔